بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں سے شفقت۔ سخت دل لوگ تو اس بات سے بالکل ہی نہ آشنا ہوتے ہیں کہ رحمت کیا چیز ہے، اور نہ ہی ان کے دلوں میں نرمی کی کوئی جگہ ہوتی ہے، بلکہ ان کی مثال ایک سخت پتھر کی طرح ہے۔ نیز وہ لین دین میں کمتر، انسانی شعور و آگاہی اور مہربانی میں پرلے درجے کے بخیل ہوتے ہیں۔ لیکن وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے نرم اور محبت سے لبریز دھڑکتا ہوا دل عطا کیا ہے، بے شک وہی بے حد مشفق بے مثال شخص ہے جو سراپا رحمت اور شفقت ہوتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو گود میں لیا، پھر آپ نے اسے بوسہ دیا اور سونگھا، بحوالہ صحیح بخاری۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رحمت اور شفقت صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیش و اقارب کے لیے ہی خاص نہیں تھی، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے، بچوں کے لیے عام تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امیس فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں داخل ہوئے، پھر آپ نے جعفر کے بچوں کو بلایا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سونگھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے پرنم تھیں۔ پھر میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو جعفر کی کوئی خبر پہنچی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، آج وہ شہید ہو گئے۔ بس ہم لوگ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹ گئے اور کہا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ آج ان کے پاس ایسی خبر آئی ہے جس نے انہیں مشغولیت میں ڈال دیا ہے، بحوالہ ترمذی شریف۔ اور ایک مرتبہ مسلمانوں کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھیں، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، یہ رحمت ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، بحوالہ صحیح بخاری۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کے وفات پر آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور رو رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، اے ابن عوف، یہ رحمت ہے۔ پھر آپ دوسری بار روئے اور فرمایا، آنکھ تو آنسو بہاتی ہے اور دل کو رنج ہوتا ہے، پر ہم زبان سے وہی کہتے ہیں جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے۔ بے شک ابراہیم، ہم تمہارے فراق میں غم زدہ ہوئے، بحوالہ صحیح بخاری۔ آپ کے اخلاق ہمیں اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہم انہیں اپنائیں اور ان پر عمل کریں، کیونکہ ہم اس وقت بچوں سے محبت اور ان کی قدر و قیمت کے احساس کو کھو چکے ہیں۔ ہمارے یہ بچے آگے چل کر باپ اور امت کی اہم شخصیات بنیں گے، اور یہ فجر صادق ہیں جس کے لوگ منتظر ہیں۔ ہم جہالت، غرور، کم خیالی اور تنگ نظری کی وجہ سے اپنے ان بچوں کے بارے میں اپنے دل کو بند اور ضائع کر چکے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے لیے ہمیشہ اپنے دل کو کشادہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے محبت اور ان کی قدر کرتے اور ان کو بلند مرتبہ عطا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچوں سے گزرتے تو ان سے سلام کرتے اور کہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ اور جیسا کہ بچوں کی طبیعت میں مشقت، تھکاوٹ اور غیر معمولی حرکت پائی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر ناراض ہوتے اور نہ ہی جھڑکتے اور نہ ہی انہیں ملامت کرتے، بلکہ آپ ان کے ساتھ نرمی اور اطمینان سے کام لیتے تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے اور آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک بچہ لایا گیا، اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگا کر اس پر چھینٹے مارا اور دھلا نہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ عزیزان محترم، کیا آپ کے دل میں کبھی یہ بات کھٹکی؟ اس حال میں آپ بیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر رہے ہیں کہ آپ اپنے چھوٹے اور ننھے منھے بچوں کے ساتھ کھیل کود اور ہنسی مذاق کریں اور آپ ان کے کہکہوں اور پیاری پیاری باتوں کو سنیں۔ اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی زبان نکالتے تو وہ آپ کی زبان کے سرخے کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ کی بیٹی زینب کے ساتھ کھیلتے تھے اور یا زوینب کہہ کر بار بار پکارتے تھے۔ بچوں سے آپ کی شفقت برابر رہتی تھی، یہاں تک کہ آپ اہم عبادت میں مصروف ہوتے۔ آپ نماز پڑھتے تھے اور اپنی نواسی امامہ بنت زینب جو کہ ابو العاص کی بیٹی تھی اٹھائے ہوتے تھے۔ جب آپ کھڑے ہوتے انہیں اٹھا لیتے، پھر جب سجدہ کرتے تو زمین پر بٹھا دیتے۔ بحوالہ صحیح بخاری و مسلم۔ محمود بن الربیع سے مروی ہے کہ فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کلی یاد ہے جو آپ نے میرے گھر میں موجود کنویں سے بھرے ہوئے ایک ڈول سے لے کر میرے منہ پر ماری تھی، اور اس وقت میں 5 سال کا تھا۔ بحوالہ صحیح بخاری و مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے چھوٹے سب کو تعلیم دیتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا کہ آپ نے فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو گے تو اللہ کو اپنی طرف متوجہ پاؤ گے، مانگو گے تو صرف اللہ تعالیٰ سے، اور جب مدد طلب کرو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرو۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ بعد اس کے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین خصلتوں اور سیرت طیبہ کے ساتھ چند لمحے گزارا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان اوصاف حمیدہ کے ذریعے اپنے دل کو منور کریں اور زندگی کے اس سفر میں اپنے پیچھے اس کا اثر چھوڑیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں کو ان ننھے منھے بچوں سے رونق بخشا ہے جنہیں شفقت پدری اور ماں کی ممتع حاجت نیز کورے کاغذ کی طرح ان کے سادہ دلوں کو خوشیوں کی سخت ضرورت ہے، تاکہ آگے چل کر یہ رحم دل اور بہترین اخلاص سے مزین ہو کر امت کی قیادت کر سکیں، اور یہ سب اللہ رب العزت کی توفیق کے بعد والدین کی بھرپور توجہ پر مبنی ہے۔ بردباری، نرمی اور صبر۔ زبردستی اور ستم ڈھاتے ہوئے کسی پر گرفت کرنا یا کسی کا ناحق مارنا ظالموں کا شیوہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل قائم کرنے اور مظلوم کا حق دلانے کے لیے اصول اور ضوابط مقرر کر دیے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے خیر یا خیر تک پہنچنے کے لیے امر و نہیں کے احکام مقرر کیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر عمل کر کے دکھایا۔ اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کسی قسم کے ظلم و گرفت اور لوٹ مار کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کبھی بھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور نہ ہی کبھی کسی بیوی یا نوکر کو مارا، اور کبھی بھی کسی ظالم سے ظلم کا بدلہ نہ لیا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کسی چیز کی پامالی نہ ہوتی تو اس وقت تک آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے۔ بحوالہ مستند احمد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ موٹی کناری والی نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے، اتنے میں ایک گوار نے آپ کو پکڑ لیا اور چادر کو زور سے کھینچا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ کے مونڈھے کو دیکھا، اس پر چادر کو زور سے کھینچنے کے سبب نشان پڑ گیا تھا۔ اس کے بعد کہنے لگا، محمد، اللہ کا مال جو تمہارے پاس ہے اس میں سے کچھ مجھ کو بھی دلواؤ۔ آپ اس کی طرف دیکھ کر ہنس پڑے اور اس کو کچھ دلوا دیا۔
بحوالہ صحیح بخاری۔ اور جب آپ غزوہ حنین سے واپس لوٹے تو گوار آپ کے پیچھے ہو لیے اور مانگنا شروع کیا۔ بس آپ ایک پیڑ کے پاس پہنچ گئے جس میں آپ کی چادر پھنس گئی۔ آپ نے فرمایا میری چادر واپس کر دو، کیا تمہیں مجھ سے بخیلی کا خوف ہے؟ اللہ کی قسم اگر میرے پاس ان پودوں کے برابر بھی نعمتیں ہوتیں تو میں انہیں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا اور تم مجھے بخیل، بزدل اور جھوٹا نہ پاتے۔ معاملات میں مصلحت کی پہچان اور نرمی برائی ختم کرنے نیز تعلیم و تربیت کے لیے ایک کارگر علاج ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب ایک شخص کو غلطی کرتے اور اس کے قدم ڈگمگاتے دیکھا تو ان کی غیرت جاگ اٹھتی اور اسے اس غلط کام سے روکنے میں جلد بازی سے کام لیتے اور وہ اس بارے میں حق بجانب ہوتے تھے۔ پھر بھی مشقت اور معاملہ فہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس کے لا علمی اور اس پر عائد آنے والے نقصانات کی بنا پر منع کر دیتے اور وہی بہتر ہوتا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک گوار نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ اس کو مارنے دوڑے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانے دو، جہاں اس نے پیشاب کیا ہے وہاں پانی سے بھرا ہوا یا پانی کا ایک ڈول بہا دو، دیکھو تم آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو نہ کہ سختی کرنے کو۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت تبلیغ کے معاملے میں بہت ہی صبر و ضبط سے کام لیا۔ ہمیں بھی خود غرضی اور مفاد پرستی کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا اسوہ بنائیں اور آپ کے طریقے پر چلیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا احد کے دن سے بھی کوئی دن زیادہ سخت آپ پر گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے تیری قوم سے بہت آفتیں اٹھائی ہیں اور سب سے زیادہ سخت رنج مجھے عقبہ کے دن ہوا، جس دن میں عبد یا لیل بن عبد کلال کے بیٹے پر اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس نے میرا کہنا نہ مانا، میں نے چلایا اور میرے چہرے پر رنج برس رہا تھا۔ پھر مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں قرن ثعلب پر پہنچا، جب میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا ایک ابر کے ٹکڑے نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا جو کچھ تمہاری قوم نے کہا اور جواب دیا اللہ تعالیٰ نے سن لیا اور پہاڑوں کے فرشتے کو تمہارے پاس بھیجا ہے، تم جو چاہو اس کو حکم کرو۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے پکارا، پھر سلام کیا اور کہا اے محمد اللہ تعالیٰ نے تمہاری قوم کی باتیں سن لی ہیں، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں اور مجھے تمہارے پروردگار نے تمہارے پاس بھیجا ہے اس لیے کہ جو تم حکم دو میں سنوں، پھر جو تم چاہو اگر کہو تو میں انہیں مکے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے ان لوگوں کو پیدا کرے گا جو خاص اسی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ نوٹ: قرن ثعلب مکے سے 2 منزل کے فاصلے پر ہے۔ ایک مقام ہے جہاں نجد والے احرام باندھتے ہیں۔ دور حاضر میں بعض لوگ دعوت تبلیغ کے معاملے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور بغیر صبر و تحمل کے کامیابی کی امید کرتے ہیں، حالانکہ جلد بازی اور خود غرضی دعوت اور اخلاص کے منافی ہے، اسی لیے انہیں دعوت تبلیغ کے میدان میں ناکافی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہاں ہے وہ صبر اور ضبط؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرادیں صبر و ضبط اور طویل جدوجہد کے بعد برآئیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، آپ ایک پیغمبر کا حال بیان کر رہے تھے جسے اس کی قوم نے مار کر لہو لہن کر دیا تھا اور وہ اپنے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ نادان ہے۔ اور ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ ایک جنازے میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس زید بن ساتہ نامی ایک یہودی اپنا قرض طلب کرنے آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریبان کو پکڑا اور غضبناک ہو کر شدت آمیز لہجے میں کہا یا محمد کیا میرا حق پورا نہیں کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تلملا اٹھے اور زید کی طرف دیکھا، ان کی دونوں آنکھیں چہرے میں گول چھٹے کی طرح گردش کر رہی تھیں اور کہا اللہ کے دشمن یہ سب کچھ جو میں سن اور دیکھ رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا اور کر رہا ہے؟
اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر مجھے آپ کے ملامت کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنی تلوار سے تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کو پرسکون لہجے میں دیکھتے ہیں رہے، پھر فرمایا عمر ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم مجھے بہترین اور اس سے اچھے مطالبہ کا حکم دو۔ عمر اسے لے جاؤ اور اس کا حق ادا کر دو اور اسے 20 سا کھجور زیادہ ہی دے دینا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 20 سا کھجور زیادہ دیا تو زید یہودی نے کہا عمر یہ زیادہ کیسے؟ جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تمہاری بدسلوکی کے بدلے تمہیں زیادہ دینے کا حکم دیا ہے۔ زید نے کہا عمر کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ عمر نے کہا نہیں، تم کون ہو؟ زید نے کہا میں زید بن ثانہ ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں عالم؟ زید نے کہا ہاں عالم۔ عمر نے پوچھا پھر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کرنے پر کس چیز نے ابھارا؟ زید نے کہا عمر جس وقت میری نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی اسی وقت ان دو باتوں کے سوا نبوت کی ساری نشانیاں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے پہچان لی تھیں کہ آپ کی عقل مندی نادانی سے بڑھ کر ہے، اور جس قدر آپ کو نادانی کا سامنا ہوگا آپ کی بردباری زیادہ ہی ہوگی، اور اب میں نے ان دونوں کو آزما لیا۔ عمر تم گواہ رہو کہ میں اللہ کو رب مان کر اسلام کو دین تسلیم کر کے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باعتبار نبی راضی ہو گیا، اور تم کو اس بات پر گواہ مقرر کرتا ہوں میرے مال کا نصف حصہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر صدقہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ویسیت کو تم نہیں پہنچ سکتے، اسی لیے کہو کہ آپ کی بعض امت پر۔ زید نے کہا آپ کی بعض امت پر۔ پھر زید یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بہوالا مستدرک حاکم۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے پر غور و خوض سے کام لیں، شاید ہمیں ہمارے پیشوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین سیرت طیبہ سے کچھ حاصل ہو جائے، اور ہم بھی صبر و تحمل سے کام لیں اور شفقت و عقل مند کا پیکر بن کر لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیں، نیز لوگوں دوسروں کے بارے میں حسن ظن کی تعلیم دیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے سے عمرہ کے لیے نکلی۔ مکہ پہنچ کر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ دوران سفر آپ نے نمازوں کی قصر کی اور میں نے پوری پڑھی، آپ روزہ نہ رہے اور میں نے روزے سے رہی۔ آپ نے فرمایا عائشہ تم نے اچھا ہی کیا، اور آپ نے ہمارے اس کام پر کوئی نکیر نہ کی۔ بحوالہ سنن نسائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا۔ شرفائے قوم اور حکام کے گھروں میں دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانوں سے لبریز بڑے بڑے برتن صبح و شام آتے اور جاتے ہیں، اور اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ماتحت ریاستوں اور خادموں کی بھیڑ، رزق سے لدے اونٹوں کے قطار، اور جن کے سامنے سیم و زر کی بہتات، کیا آپ گمان کر سکتے ہیں کہ آپ کے کھانے اور پینے کی کیا کیفیت تھی؟ شاہانہ زندگی، یا اس سے بھی بڑھ کر مالداروں اور دولت مندوں جیسا، یا اس سے بھی برتر؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے میں کمی اور بدحالی کو سن کر متعجب نہ ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صبح و شام کے کھانے میں کبھی بھی گوشت اور روٹی اکٹھا نہیں ہوئی، مگر اس حال میں کہ خوراک کم اور کھانے والے زیادہ۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی تنگ دستی اور مشقت کے بغیر آسودہ نہیں ہوئے، اور کبھی آپ آسودہ ہوئے بھی تو آئے ہوئے مہمان کی خاطر اور اس کے مانوس کرنے کے لیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے کبھی بھی مسلسل 2 روز جو کی روٹی سے آسودہ نہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ بحوالہ صحیح مسلم شریف۔
اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے 3 دن تک برابر گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ بلکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی چیز نہ پاتے جسے تناول فرماتے اور بھوکے ہی سو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں اہل خانہ مسلسل کئی راتیں بھوکے گزار دیتے تھے، انہیں رات کا کھانا میسر نہ ہوتا تھا اور ان کی روٹی زیادہ تر جو کی ہوا کرتی تھی۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ دراصل بات قلت اور نایابی کی نہیں تھی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دولت کی بہتات تھی، نیز عمدہ قسم کے مال آپ کے پاس اونٹوں پر لد کر آتے تھے، لیکن اللہ عز و جل نے اپنے نبی کے لیے مکمل اور درست حالت کو اختیار کیا تھا۔ عقبہ بن حارث نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر جلدی سے گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر میں باہر نکلے، میں نے یا اور کسی نے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، خیرات کے مال میں سے ایک سونے کا ٹکڑا گھر میں چھوڑ آیا تھا، مجھے ناگوار گزرا کہ وہ رات کو میرے پاس رہے تو میں نے اس کو بانٹ دیا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حیرت انگیز سخاوت اور بے مثال بخشش تو وہ ہے جو اس امت کے نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست مبارک سے نکلے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایسا کبھی نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کے نام پر سوال کیا گیا ہو اور آپ نے نہ دیا ہو۔ چنانچہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اسے 2 پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں دیں، یعنی آپ نے اسے اتنی بکریاں دے دیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے بھر جاتی ہے۔ اور لوٹ کر اپنی قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا، میری قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اتنا کچھ دے دیتے ہیں کہ پھر احتجاج کا ڈر نہیں رہ جاتا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ اس قدر جود و کرم کے باوجود اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت پر غور کیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرتے دم تک کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا اور نہ ہی کبھی باریک چپاتی تناول فرمائی۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آتے تو کہتے کچھ ناشتہ کرنے کو ہے، جواب دیتی نہیں، آپ فرماتے میں روزے سے ہوں۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ ماہ اور 2 ماہ گزر جاتا تھا، آپ اور آپ کے اہل خانہ کا گزارا 2 کالی چیزوں کھجور اور پانی پر ہوتا تھا۔ کھانے میں قلت اور خوردنی اشیاء کی کمی کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بلند اخلاق اور اسلامی آداب کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور ساتھ ہی کھانا تیار کرنے والے کا بھی شکر ادا کرنا نہ بھولتے، جائے کہ کسی غلطی پر اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے، کیونکہ اس کی کوشش ناکام رہی اور یہی وجہ تھی کہ آپ نہ تو کبھی کسی کھانے میں عیب نکالتے، نہ ہی کسی کھانا تیار کرنے والے کو ملامت کرتے، نہ ہی دسترخوان پر موجود کسی چیز کو واپس کرتے اور نہ ہی کسی غیر موجود چیز کو طلب کرتے۔ آپ اس امت کے لیے نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود صرف کھانا اور پیٹ پالنا نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر آپ کو پسند آیا تو تناول فرمایا اور اگر ناپسند ہوا تو چھوڑ دیا۔ رہ گئی بات کھانے اور کپڑے کی، تو اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے، اور کھانے کے معاملے میں آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کو جو کچھ بھی میسر ہوتا اگر خواہش ہوتی تو کھاتے، اور آپ دسترخوان پر کسی بھی موجود چیز کو واپس نہ کرتے اور نہ ہی کسی غیر موجود چیز کے لیے کسی کو مشقت میں ڈالتے۔ پس اگر گوشت اور روٹی میسر ہوتی تو کھا لیتے، اگر پھل، روٹی اور گوشت حاضر ہوتا تو بھی تناول فرما لیتے، اور اگر صرف کھجور یا فقط روٹی ہی ہوتی تو بھی کھا لیتے، اور اگر 2 قسم کا کھانا اکٹھا ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ کہتے کہ میں 2 قسم کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں لذت
اور مٹھاس کی وجہ سے کبھی کھانے سے نہیں رکتے تھے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن میں تو روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، تہجد کی نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، شادیاں کرتا ہوں اور گوشت بھی کھاتا ہوں، پس جو ہمارے طریقے سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے پاکیزہ چیزیں کھانے اور اس پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تو جس نے پاکیزہ چیزوں کا حرام کیا وہ حد سے تجاوز کر گیا، اور جس نے شکر نہ کیا اس نے بھی اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ سب سے مناسب اور سیدھا طریقہ ہے، اور اس طریقے سے منحرف ہونے والے کو دو طریقے پر ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور واجبات کو قائم کرنے سے اعراض کیا۔ نمبر دو، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے پاکیزہ چیزوں کو حرام کر کے رہبانیت ایجاد کر لیا جس کا اللہ تعالی نے حکم نہیں دیا، اور نہ ہی اسلام میں رہبانیت دنیا سے قطع تعلق ہونا ہے۔ ہر حلال چیز پاکیزہ ہے اور ہر پاکیزہ چیز حلال ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اور پاکیزہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نفع بخش اور لذت والی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر نقصان دہ چیز کو حرام اور نفع بخش چیز کو حلال کیا ہے۔ پھر شیخ الاسلام رحمۃ اللہ نے فرمایا کھانا، لباس، بھوک اور آسودگی کے بارے میں لوگوں کے حالات مختلف ہیں، یہاں تک کہ ایک ہی آدمی کی حالت مختلف ہوتی ہے، لیکن سب سے بہتر عمل وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی اطاعت پر مبنی ہو اور صاحب عمل کے لیے زیادہ نفس بخشش ہو۔ دوسروں کی آبرو ریزی پر دفاع۔ سب سے بہتر مجلس علم اور ذکر الہی کی مجلس ہوتی ہے، پھر کیا ہی بہترین وہ مجلس ہے جس میں ابن آدم کے برگزیدہ اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری پیاری باتیں اور تعلیم و ارشاد کے ساتھ رونق افروز ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس کی خوبی اور آپ کے ذات کی صفائی یہ تھی کہ آپ خطا کرنے والے کی اصلاح کرتے، گوار کو تعلیم دیتے اور غافل کو مدنبہ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس میں بھلائی کو قبول فرماتے تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر گفتگو کرنے والے کی بات کو غور سے سنتے تھے، لیکن آپ نے نہ غیبت کو قبول کرتے تھے اور نہ ہی چغلخوری اور بہتان تراشی سے رضامند ہوتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی طرف سے دفاع کرتے تھے۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر آپ نے سوال کیا مالک بن دشیم کہاں ہے؟ ایک آدمی نے کہا وہ تو منافق ہے، نہ تو اللہ کو پسند کرتا ہے نہ ہی اللہ کے رسول کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہ کہو، کیا تم دیکھتے نہیں اس نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے لا الہ الا اللہ کہا ہے، اور یقیناً اللہ نے اسے آنکھ پر حرام کر دیا جس نے اللہ کی رضا و خوشنودی چاہتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹی گواہی اور حقوق کی پامالی سے ڈراتے تھے، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ سے آگاہ نہ کروں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر بیٹھ گئے اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ اور جھوٹی گواہی، پس آپ برابر اسے دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے لوث محبت کے باوجود بھی انہیں غیبت سے منع کیا اور اس کے عظیم خطرے سے آگاہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صفیہ کے بارے میں کہا کہ وہ ایسی اور ایسی ہیں۔ بعض راویوں نے کہا کہ حضرت عائشہ کا اشارہ صفیہ کے پس قد کی طرف تھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ تم نے تو ایسی بات کہہ دی کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو وہ ابال کھا جائے، بحوالہ سنن ابی داود۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو اپنے بھائی کی آبرو ریزی سے دفاع کرنے پر بشارت دی ہے اور فرمایا جو اپنے بھائی کے آبرو سے غیبت کو دفاع کرے گا تو اللہ تعالیٰ پر یہ بات اٹل ہے کہ اسے آگ سے آزاد کر دے گا۔
بحوالہ مستند احمد۔ ذکر الہی کی کثرت، عبادت اور اللہ عز و جل سے دل لگانے میں معلم اول اور اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بڑی شان تھی۔ کوئی ایسا وقت نہ گزرتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر، تعریف، شکر اور توبہ و استغفار نہ کیا ہو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا تھا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شکر گزار بندہ اور نبی نیز ثنا خواہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ نے اپنے رب کے قدر کو پہچانا تو آپ نے اپنے رب کا حمد بیان کیا، اسے پکارا اور اس کی طرف رجوع کیا، پھر آپ نے وقت کی قیمت کو جانا اور اس سے مستفید ہوئے، نیز اس بات کے حریص ہوئے کہ ہر وقت اپنے آپ کو اطاعت اور عبادت میں مشغول رکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، بحوالہ صحیح مسلم۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مجلس میں 100 مرتبہ شمار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، بحوالہ سنن ابی داود۔ ترجمہ: اے میرے رب مجھے معاف فرما اور میری توبہ کو قبول کر، بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں، بحوالہ صحیح بخاری و مسلم۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مجلس میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ شمار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، بحوالہ سنن ابی داود۔ ترجمہ: اے میرے رب مجھے معاف فرما اور میری توبہ قبول کر، بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جس دعا کا ورد کیا کرتے تھے وہ یہ ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ترجمہ: اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا، بحوالہ سنن ترمذی۔ پڑوسی، کیا ہی بہترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پڑوسی کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیں جبرائیل علیہ السلام ہمسائے کے ساتھ سلوک کرنے کا برابر نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ابو ذر، جب تم گوشت پکاؤ تو شوربہ بڑھا دیا کرو اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کو تکلیف دینے سے ڈرایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہیں۔ نیز پڑوسی کو مبارک ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، بحوالہ صحیح مسلم شریف۔ بہترین اجتماعی زندگی، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کو کسی آدمی کے بارے میں کوئی بات پہنچتی تو آپ یہ نہ کہتے کہ فلاں کو کیا ہو گیا ہے، بلکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں، بحوالہ سنن ترمذی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس داخل ہوا جس پر زعفران کے آثار تھے، اور ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ آپ کسی کے اندر کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے اور اسے کچھ کہتے۔ چنانچہ جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا کاش تم اسے کہتے کہ وہ اپنے سے اس اثر کو دھو ڈالے، بحوالہ سنن ابی داود و ترمذی۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں خبر نہ دوں جو آگ جہنم پر حرام ہے، یا وہ شخص جس پر آگ حرام ہے؟ آگ ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں سے قریب تر، صاحب وقار، نرمی برتنے والا اور بہترین اخلاق سے آراستہ ہو۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ حقوق کی ادائیگی۔ انسان کے اوپر حقوق کی بہتات ہے، یہ اللہ کا ہے، تو دوسرا اہل و عیال، پھر تیسرا اس کے نفس کا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے حقوق بندوں کے بھی ہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اپنے اوقات تقسیم کیے اور کس طرح اپنے شب و روز سے فائدہ اٹھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے بارے میں دریافت کیا۔ جب انہیں بتلایا گیا کہ تو انہوں نے اس عبادت کو کم سمجھا اور کہنے لگے کہ ہم کہاں اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں، یعنی ہمیں آپ سے کیا نسبت؟ ان میں سے ایک نے کہا، نہیں، میں تو ہمیشہ رات بھر نمازیں ہی پڑھتا رہوں گا، اور دوسرے نے کہا کہ میں تو ہمیشہ روزے ہی رکھوں گا اور کبھی بھی افطار نہ کروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں تو عورتوں سے کنارہ کش رہوں گا اور کبھی شادی ہی نہ کروں گا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ پہنچے اور فرمایا، کیا تم ہی لوگوں نے ایسا اور ایسا کہا ہے؟ اللہ کی قسم، میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم میں سے سب سے بڑھ کر پرہیزگار ہوں، لیکن اس کے باوجود میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور شادیاں بھی کرتا ہوں۔ تو جو شخص ہمارے طور طریقے سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ صبر و شجاعت۔ دین کی نصرت اور توحید کی بلندی کے لیے صبر و شجاعت کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک گراں نقد سرمایہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس معاملے میں انعام کیا تھا وہ برموقع تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، کسی خادم کو اور نہ ہی کسی عورت کو۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر اور ثبات کا مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار قریش اور عظمہ مکہ کے سامنے تنہا اس دین کی دعوت کو پیش کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ پہنچی، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں مخالف قوم کا اکیلے کیسے مقابلہ کروں گا، بلکہ آپ کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ قائم رہا، اور آپ نے دعوت دین کے مہم کو علی اعلان پیش کیا اور اس پر جمے رہے، اور آپ عزم و ہمت اور پیش قدمی کے اعتبار سے سب سے بہادر اور آگے تھے۔ آپ نے غار حرا میں سالوں اللہ کی عبادت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ قریش نے آپ سے کوئی جنگ و جدال نہ کی اور نہ ہی طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، لیکن جب آپ نے توحید اور اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرنے کی مہم شروع کی تو سب آپ کے در پہ ہو گئے، اور کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے متعجب ہو کر کہا، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں ایک ہی معبود کر دیا ہے؟ کیونکہ وہ بتوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ قرار دیتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما نعبدهم الا لیقربنا الی اللہ زلفی، سورۃ الزمر آیت نمبر 3۔ بزرگ اللہ کے نزدیک کے مرتبے تک ہماری رسائی کر دیں، ورنہ وہ توحید ربوبیت کا اعتراف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ وإنا او ایاکم لعلی ہدی او فی ضلال مبین، سورۃ السبا آیت نمبر 42۔ پوچھئے کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ خود جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ۔ سنو، ہم یا تم یا تو یقیناً ہدایت پر ہی یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ برادر اسلام، غور کیجئے کہ آج کس قدر اسلامی ممالک میں شرک و عروج پر پہنچ چکا ہے۔ مثلا قبروں میں مدفون مردوں کو حاجت روائی کے لیے پکارنا، اللہ تک رسائی کے لیے انہیں وسیلہ بنانا، ان کے لیے نظر و نیاز چڑھانا، ان سے ڈرنا اور امیدیں وابستہ کرنا، یہاں تک کہ شرک میں ملوث ہونے کے باعث انہوں نے اللہ رب العزت سے اپنا سلسلہ منقطع کر لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النہار. نہیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 72. ترجمہ: یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے شمال جانب مد مقابل احد نامی پہاڑ کو دیکھیں، جہاں ایک بہت بڑا معرکہ پیش آیا اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری، ثابت قدمی اور زخموں پر صبر روشن کی طرح آیا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خون آلودہ، دندان مبارک شہید اور سر پھٹ گیا تھا. سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو دھل رہا تھا، کہ کون پانی ڈال رہا تھا اور کس چیز سے علاج کیا گیا. آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ڈھل رہ گئی تھیں. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال سے پانی ڈال رہے تھے. جب فاطمہ نے دیکھا کہ پانی سے خون رکنے کے بجائے زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور جلا کر اس کی راکھ کو لگایا، جس سے خون بند ہو گیا. آپ کے دندان مبارک شہید، چہرہ زخمی اور سر پر خود ٹوٹ گیا تھا. بحوالہ صحیح بخاری. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب مسلمان پیٹ پھیر رہے تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خچر کو کفار کی طرف بڑھانا شروع کیا اور میں اس کا لگام پکڑے ہوئے روک رہا تھا تاکہ آگے نہ بڑھے، اور آپ کہہ رہے تھے میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. بحوالہ صحیح مسلم. بہادر سپاہی، مشہور خیالات کے حامل اور معروف حوادث والے علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب جنگ کی آگ بھڑک اٹھتی تھی اور دو قوموں کے بیچ مٹ بھیڑ ہوتی تھی اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں لگ جاتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی اور دشمنوں سے قریب نہیں ہوتا تھا. بحوالہ صحیح مسلم. دعوت کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر بہترین نمونہ اور مثال بیان کرنے کے قابل ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایوان دین کو قائم کر دیا اور آپ کے لشکر جزیرہ عرب، شام اور ماورا النہر کا چکر لگانے لگے، بستیوں اور بیابانوں میں داخل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ کے بارے میں مجھ جیسا نہ کوئی ڈرایا گیا اور نہ ہی مجھ جیسا کسی کو تکلیف پہنچائی گئی، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ 30 دن گزر گئے. ہمارے اور بلال کے لیے کسی ذی روح کو کھانے والی صرف اتنی تھوڑی سی کوئی چیز ہوتی تھی جسے بلال اپنے بغل کے نیچے چھپا لیتے تھے. بحوالہ سنن ترمذی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کافی مقدار میں مال غنیمت آئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے فتوحات عطا کی ہے. اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا فانی سے کوچ کرتے وقت کوئی دینار و درہم ہم نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وراثت کے طور پر علم چھوڑا اور یہی نبیوں کا میراث ہوا کرتا تھا. پس جو چاہے اس میراث کو اپنائے، اور یہ کیا ہی مبارک ترکہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو کوئی دینار و درہم چھوڑا اور نہ ہی بکری اور اونٹ، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کی وصیت فرمائی. بحوالہ صحیح مسلم. دعائے نبوی. دعا ایک عظیم ترین عبادت ہے جس کا اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف پھیرنا بالکل جائز نہیں ہے. دعا ہی سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بندہ کس قدر اللہ کا محتاج ہے، اور دعا ہی سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ تمام طاقت اور پناہ سے کس طرح برائے ذمہ ہو جاتا ہے. نیز یہ عبودیت کی نشانی اور ذلت کا شعار ہے، اور اسی دعا میں اللہ کی حمد و تعریف کی معنونیت، سخاوت اور مہربانیوں کا مظاہرہ ہوتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی زیادہ دعا گو، خاکسار اور اللہ کی طرف اپنی محتاجی کو ظاہر کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں ایسے الفاظ پسند کرتے تھے
جو دیکھنے میں کم اور معنویت کے اعتبار سے زیادہ ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے، اے اللہ میرے دین کو سنوار دے جو میری آخرت کا نگہبان ہے، اور میری دنیا کو سنوار دے جس میں میری روزی اور زندگی ہے، اور میری آخرت کو سنوار دے جس میں باز گشت ہے، اور میرے لیے زندگی کو ہر بہتری کا سبب بنا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب بنا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی دوسری دعا یہ ہے بحوالہ سنن ابی داود، اے میرے اللہ پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، ہر چیز کے پالنے والے اور اس کے مالک، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میں اپنے نفس کی برائی، نیز شیطان کی شراکت اور اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی قسم کی کوئی برائی کا ذمہ دار اپنے نفس کو ٹھہراؤں یا کسی مسلمان کو کوئی اذیت پہنچاؤں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ بھی ہے، اے میرے اللہ تو میرے لیے اپنی حلال کردہ چیزوں کو بھی اپنے محرمات کے بالکل مقابل کافی کر، اور مجھے اپنے فضل و کرم سے اپنے علاوہ سے بے نیاز کر۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھیں انہیں میں سے یہ بھی ہے، اے میرے اللہ تو مجھ کو بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھ کو بلند رفیقوں سے ملا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے تنگ دستی اور خوشحالی اور ہر حالت میں دعا کیا کرتے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی کامیابی اور کافروں کی ناکامی کے لیے دعا کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے کندھوں سے آپ کی چادر گر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، ساتھیوں اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔